السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے خلفائے راشدین کی آپسی محبت پر روشنی ڈالی گئی۔ ابھی شیعوں کے نئے نئے اعتراض، نئے نئے ہتھ کنڈے سنیوں کو ورغلانے کے لیے اور اپنی طرف لینے کے لیے، کیونکہ اہل سنت و جماعت، اولیاء کرام، بزرگان دین اور خاص طور سے مصطفیٰ کے گھر والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے اعتراضات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں اور اس کے بعد یہ اپنے پالے کو اٹھا کر کے ان کو ڈالیں۔ تو جو موجودہ موضوع ہے وہ یہ ہے شیعوں کے موجودہ اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔ سوشل میڈیا پر اس کا اعلان بھی کیا گیا کہ جس کے پاس جو موجودہ اعتراض ہے وہ واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تقریباً 15 سوالات آئے جن میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو اور ان کے جوابات دیے جائیں۔ اس سے پہلے آئیے ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شاپ روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور برکت کے لیے شکر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جب اعتراض سامنے آتا ہے تو ہی جواب اس کا دیا جاتا ہے، تو جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ بلا شبہ جانکار کے سامنے سوال رکھتا ہے تاکہ جواب مل جائے، اور جس کا مقصد فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، انتشار پھیلانا ہوتا ہے، امت کو بلا وجہ جو ہے اختلافات کے شکار بنانا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے عام آدمی کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ شبہ اور جو ہے شبہ میں مبتلا ہو جائے، اور وہ آدمی جب شک میں مبتلا ہوگا تب ایسی صورت میں معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھو پہلا اعتراض کیا ہے۔ پہلا اعتراض رافضیوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ پنجتن پاک میں جب آپ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ الحمدللہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، حضور کی 4 شہزادیاں، اور اپنی حقیقی ہے، گود لی ہوئی اور لے پالک یا ربیبہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی حقیقی 4 بیٹیاں ہیں۔ علماء سیرت کا اس پر اجماع ہے، محدثین کی کئی روایتیں ملتی ہیں، اس سے تمام محدثین اور علماء سیرت کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں رہی ہیں۔ تو رافضیوں کی طرف سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب 4 بیٹیاں ہیں تو پنجتن پاک میں خالی ہاتھ فاطمہ کو کیوں شامل کیا گیا؟ ایک اسی سے ملتا جلتا دوسرا سوال یہ ہے کہ چادر تطہیر میں مصطفیٰ نے جب لیا تو خالی ہاتھ فاطمہ کو کیوں لیا، دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں شامل فرمایا؟ اور تیسرا اعتراض جو اس سے پہلے اس کا جواب مدلل دیا جا چکا ہے، آیت مباہلہ، یعنی مباہلہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاطمہ کو کیوں لے کر کے گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جو آدمی مطالعے سے کنی کاٹتا ہے، کتابوں کو کھولنا نہیں چاہتا، یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے تو دھوکہ کھا جائے، لیکن الحمدللہ جو بزرگوں سے وابستہ ہوتا ہے تو ان کے کرم کا یہ فیضان ہوتا ہے کہ اعتراض یہ کرتا ہے جواب وہ عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے بزرگوں کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے. اور جو آدمی پتے کی مانند ہوتا ہے، اکیلا رہتا ہے، جو آندھی آتی ہے اڑا لے جاتی ہے، اور جو پتا پتھر کے نیچے آ جاتا ہے وہ اڑتا نہیں ہے، وہ پتھر کی طاقت سے رکا رہتا ہے. یہی حال ہمارا ہے کہ اگر خالی پتے کی طرح رہیں گے تو ہر آندھی اڑانے کے لیے تیار ہے ہم کو، لیکن الحمدللہ ہم احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہیں. دل آپس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. تو یہ تین اعتراض ہمارے سامنے آئے. تو پہلے بتا دے مباہلہ کے موقع پر آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کو خالی کیوں لے کر کے گئے؟ حالانکہ اس کا جواب اس سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے. سوال یہ ہے کہ مباہلہ سمجھ رہے ہیں نا، نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا. نجران کے عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بیٹا ہونے، باپ ہونے اور شوہر ہونے سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن نصرانیوں نے کہنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. تو عیسائیوں کو بڑا خراب لگا، ارے پیغمبر بتا رہے، بیٹا نہیں بتا رہے، بیٹا نہیں بتا رہے. تو عیسائی آ گئے مصطفیٰ سے پوچھنے کے لیے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی کوئی بیٹا بغیر باپ کے ہوتا ہے؟ ارے جہاں بیٹا ہوتا ہے وہاں باپ ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی کوئی بیٹا بغیر ماں باپ کے ہوتا ہے؟ یا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو، اللہ نے ان کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے قدرت کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے قدرت کی نشانی ہے. بولو. تو ان لوگوں کو برا لگا، بولے نہیں، چیلنج، اوپن چیلنج. ہمارے ہاں بولے مناظرے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو مصطفیٰ نے مباہلہ کیوں کر لیا؟ بولو یار. ہاں، تو ان لوگوں نے چیلنج کر دیا، مباہلہ ہوگا، میدان میں آئے گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب بلاؤ، ان سے کہو تم اپنے مردوں کو لاؤ، اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا. اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے. تو ادھر سے نجران کے عیسائیوں کی طرف سے بڑے بڑے پادری، عاقب عبد المسیح، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عالم، یہ سب آئے سامنے کراس صلیب لے کر کے کہ اب مقابلہ ہوگا. اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر پڑی اور مصطفیٰ کے ساتھ والوں پہ نظر پڑی کہ آقا علیہ السلام کے ایک گود میں امام حسن موجود ہے، انگلی پکڑ کے حسن موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کی شہزادی فاطمہ پیچھے ہے، ان کے پیچھے علی ہے. مصطفیٰ سکھا رہے جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا. جب ان لوگوں نے دیکھا تو جانتے کیا کہا، انی لأرى وجوہا، ہم ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکان لازالہ اللہ، اگر یہ اللہ سے سوال کر دے اے اللہ پہاڑ کو ہٹا دے تو ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا. اس کے بعد مانڈولی کر کے چلے گئے. مانڈولی ہوئی، حضور نے فرمایا ان کے اوپر بالکل عذاب آ چکا تھا، اگر یہ مانڈولی اور صلح نہیں کرتے تو ان لوگوں پہ عذاب آتا اور روئے زمین سے بالکل ختم کر دیے جاتے، بالکل ختم کر دیے جاتے. تو اب کون کون گیا مباہلہ؟ مباہلہ پورا سمجھ میں آ گیا؟ کون کون گیا؟ تو جمہور یہی کہتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کے داماد ہیں، مولائے کائنات ہے، باب العلم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ عفیفہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور ساتھ میں دونوں نواسے ہیں، امام حسن امام حسین. تو کہا دیکھو ایک ہی بیٹی کو لے کے مصطفیٰ آئے نا. تو پہلے تو ہم نے کہا کس کو مصطفیٰ لے کے آئے، یہ جمہور کی روایت ہے. اور تین روایتیں اور دیکھو، تین روایتیں اور دیکھو، یہ تین روایتوں تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. بولے کیا مطلب؟ ہم نے کہا تین روایتیں دیکھ لو. ایک یہ دوسری روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لائے، تاریخ ابن عساکر 39واں حصہ صفحہ 177، روح المعانی دوسرا حصہ. روح المعانی کا لکھنے والا کوئی معمولی نہیں، لکھنے والا بھی سید ہے،
علامہ آلوسی علیہ رحمۃ الرحمان سید سیاد، انہوں نے روح المعانی دوسرا حصہ صفحہ 182 پر لکھا، اور در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے تیسرا حصہ صفحہ 611 کے اندر لکھا کہ مباہلے میں جب مصطفیٰ آئے تھے تو خالی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو لے کر ہی نہیں آئے تھے، یہ تینوں روایتیں ان تینوں نے لکھا کیا مصطفیٰ آئے تو ساتھ میں ابو بکر ان کی اولاد کو، عمر ان کی اولاد کو، عثمان ان کی اولاد کو، اور علی اور ان کی اولاد کو بھی مصطفیٰ مباہلہ میں لے کر کے آئے۔ پورا مطالعہ کرو، پورا مطالعہ۔ آدھا کچا کھانا آدمی کا پیٹ خراب کرتا ہے، کچا علم آدمی کا دماغ اور ایمان دونوں خراب کرتا ہے۔ الحمدللہ مسلک اعلیٰ کی وہ بھٹی ہے جس میں جب ڈالا جاتا ہے علم تو اللہ تعالیٰ پختہ علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو چاروں کو لے کے مصطفیٰ آ گئے، اب یہاں کیا کہا جائے گا؟ مصطفیٰ تو چاروں کو لے کر کے آ گئے، چاروں خلفاء اور ان کے شہزادگان کو لے کر کے آئے، پھر بھی جمہور کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کو لے کے مصطفیٰ کیوں آئے؟ تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کی بات کرتے ہیں، حدیثوں کی بات نہیں کریں گے۔ جب بھی کھٹمل سے پوچھنا، کھٹمل سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، کھٹمل جس کے پاس بیچارہ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس اپنا خون نہیں ہوتا، وہ دوسرے کا خون ہوتا ہے۔ کس کا خون ہوتا ہے؟ دوسرے کا خون۔ جو محرم میں یہ بولے کھانا چولہا مت جلانا، باہر دیکھ چلا رہا ہے، محرم میں کیا بتا رہا ہے؟ چولہا جلانا نہیں چاہیے۔ ابے باہر روڈ میں کیا جلایا؟ بولے محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ مدعا کیا کر رہا ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا نکاح کر رہا ہے، وہ چل جاتا۔ مصطفیٰ کی سنت نہیں چلتی، ہمیں مصطفیٰ کی سنت تو ایسی جب چاہو تب کرو، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ریڑا بنانا ہے، بولے چولہا نہیں جلانا، روڈ پہ جلا رہا ہے، بولے گوشت نہیں پکانا، کھچڑے میں ڈال رہا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی تو بولنا ہے، بولے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اچھا خود ہی بول رہا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو۔ اب آؤ ذرا دیکھو یہ معاملہ کب ہوا مباہلے کا، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ مباہلے کا واقعہ پیش آیا ہے سن 10 ہجری۔ کتنی ہجری میں پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آئے مدینہ تو مدینے میں مصطفیٰ 10 سال رہے، اور جب 10 سال رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مباہلے کا معاملہ سامنے رکھا، تو 10 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے حضور کی 3 بیٹیاں پردہ فرما چکی، حضرت رقیہ 2 ہجری میں، حضرت زینب 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں، یہ تینوں پردہ فرما چکی ہیں۔ اب بتاؤ تینوں بیٹیاں پردہ فرما گئی ہیں، معاملہ پردہ فرمانے کے بعد پیش آیا، اس لیے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کو اکیلے لے کر کے گئے۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ قبروں سے اٹھا کر کے بھی لے کے جاؤ تو میرے نبی کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہے میرا نبی اسے بھی اٹھا کر کے لے جاتا، لیکن یہ نہیں کہا گیا بس لے کے جاؤ، اس لیے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کو خالی لے کر کے گئے۔ مباہلہ کتنے سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ زور سے بولو نا یار، بس۔ حضرت رقیہ کتنی ہجری میں پردہ فرما گئی؟ تو یاد رکھو تاکہ دوڑا ڈالنا کھٹمل کو اور بولنا اے پرایا خون ادارہ، اے پرایا خون ادارہ۔ کھٹمل جب کاٹتا ہے تو دبا دیتے خون نکل جاتا ہے، پرایا خون ادارہ۔ ہمارے یہاں بھی کوئی سنی بن کر کے پرایا خون بننے کے چکر میں، ابے کائے کو پرایا خون بن رہا ہے؟ بولے امام حسین کی یاد منانا ہے۔ ہم نے کہا امام حسین کی یاد منانے کے لیے ہم کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو غیروں کا طریقہ وہ اپنا لیا جائے۔ الحمدللہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، تم خالی ایک دن بعد 11 سے لے کے 10 تک امام حسین کو یاد کرتے ہو، الحمدللہ ہم 365 دن حسین اعظم کو یاد کر رہے ہیں یار، حسین اعظم کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنے مفاد کی بات مت کرو، بات یہ کرو کہ کربلا والوں کا کس چیز سے خراج عقیدت پیش کیا جائے، کربلا والوں کی بارگاہ۔ لیکن یہاں بات اپنی ہوگی، طبیعت موری طبیعت ہی بولا تھی، کوٹو پیٹو ننگے برہنہ یہ سب گھومو، یہ سب چل رہا ہے، طبیعت بول رہی ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے جب جائیں گے تو البدایہ والنہایہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے کتاب، البدایہ والنہایہ کے اندر آیا کیا
یہ سب سسٹم چالو کرانے والا معز الدولہ ہے، معز الدولہ، اور اس کے سپورٹ میں اس کا بھائی آیا سیف الدولہ۔ کون سا ہی سال چل رہا تھا معلوم؟ 352 ہجری کا سال، 300، زور سے بولو نا، 300، اور کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ سن 61 ہجری میں، 61 میں، مطلب تقریباً 242 سال کے بعد یہ جو رافضیوں کا سسٹم ہے چالو کرنے والا معز الدولہ ہے۔ تو تم کو تمہارے معز الدولہ کا طریقہ چلے گا، ہم کو ہمارے مدینے والے آقا کا طریقہ چلنے والا ہے۔ ہم چندہ کرنے والے نہیں کہ کس سے لے لیا جائے، یہ طریقہ بھیک وہ مانگتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بہت سارے طریقہ فرما دیے ہیں جی۔ تو سمجھ میں آیا مباہلے کا واقعہ کتنی ہجری کو پیش آیا؟ سب لوگ بولو یار بس۔ حضرت زینب کتنی ہجری کو پردہ فرما گئی؟ تو حضرت رقیہ 2 ہجری میں پردہ فرمائی، حضرت زینب 8، حضرت ام کلثوم 9، 2 8 9، ایک بار بولو اور ایک بار 2 8 9 ہجری کو بیٹیاں پردہ فرما چکی ہیں۔ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ 10 ہجری کو۔ اس لیے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کو خالی لے کے گئے، بولو نا، یہ رافضی نہیں بتایا گا۔ ایک سوال کا اچھا حوالہ بھی لے لیں، بولیں گے حوالہ ضیاء القرآن پہلا حصہ صفحہ 228 اور 229 کے اندر ہے، اور حضرت رقیہ 2 ہجری میں پردہ فرما گئے، اسد الغابہ 7واں حصہ صفحہ 115۔ حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا، اسد الغابہ 7واں حصہ صفحہ 131۔ حضرت ام کلثوم کا وصال 9 ہجری میں ہوا، اسد الغابہ 7واں حصہ صفحہ 374۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے اور بڑھو۔ پھر یہ کھڑا ہوا، او حضرات چادر والی روایت میں خالی حضرت فاطمہ، پنجتن پاک کو آخر میں لا رہا ہوں، چادر والی روایت میں حضور نے خالی حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت زینب کو کیوں نہیں لیا؟ حضرت رقیہ کو کیوں نہیں لیا؟ ام کلثوم کو کیوں نہیں لیا؟ ہم نے کہا بیٹھ کتاب پڑھاتا ہوں، کیوں نہیں لیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ چادر والی روایت، انما یریدکم اللہ، یہ جو آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ کون سے سال نازل ہوئی؟ سال کلیئر ہو جائے گا، معاملہ کلیئر ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو کون سے سال نازل ہوئی معلوم ہے؟ علامہ برہان الدین بقائی فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، 15واں حصہ صفحہ 345 کے اندر کہتے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن بعد حجۃ الوداع، یہ جو آیت تطہیر ہے یعنی سورہ احزاب کی 28 سے لے کے 34 تک کی جو آیتیں ہیں، کہاں سے لے کر؟ زور سے بولو نا، کنز ایمان اٹھا کے دیکھ لینا، خالی ہدایت بولے ہمارے پاس رہنمائی کے لیے کنز ایمان ہے، ابے تو پڑھو کنز ایمان، کم سے کم اڑاؤ کنز ایمان کو، سورہ احزاب کھولو، آیت نمبر کہاں سے؟ زور سے بولو نا یار، مجھے یاد ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو بتانا ہے بھائی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے 34 تک، یا آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے حکم عطا فرمائے ہیں، تو یہ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، مصطفیٰ نے کب اپنی بیویوں سے بتایا؟ مصطفیٰ نے کب ہماری ماؤں سے بتایا؟ تو علامہ برہان الدین فرماتے ہیں بعد حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے بعد مصطفیٰ نے اپنی ازواج مطہرات کو اس کا حکم عطا فرمایا۔ اب حجۃ الوداع کب پیش آیا؟ تو ساری دنیا کا اس بات پر اجماع ہے کہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں پیش آیا، بولو تو سمجھ میں آ گیا؟ مباہلے کا معاملہ ہو تو 10 ہجری میں ہے، اور تطہیر والی جو آیت ہے 28 سے لے کے 34 تک، یہ حجۃ الوداع کے بعد ہے، یعنی 10 ہجری کے بعد ہے، اور اس سے پہلے حضور کی 3 شہزادیاں پردہ فرما چکی ہیں، بولو نا۔ اب اعتراض کرنے والا اگر واقعتاً کتاب پڑھنے والا ہے تو مانے گا، لیکن اس میں ایک نکتہ اور دیتا چلو، کچھ لوگوں نے جیسے کہ کچھ رافضی خیال کے لوگوں نے، ان لوگوں نے وہ جو قرآن کی ترتیب ہمارے یہاں چلتی ہے نا، یہ ترتیب نہیں مانتے،
یہ ترتیب نہیں مانتے. ان کی ترتیب کیا ہے؟ بولے جیسے قرآن اترا ہے وہ ترتیب لے کے چلیں گے. میرے پاس موجود ہے. تو ان لوگوں نے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک ان لوگوں نے کہا سن 5 ہجری میں پیش آئی یہ آیت نازل ہوئی. کتنی ہجری کو نازل ہوئی ہے؟ سن 5 ہجری کو یہ آیات نازل ہوئی. تو کہا جب 5 ہجری کو نازل ہوئی تو 2 بیٹیاں تو موجود تھیں نا. اور 2 ہجری میں حضرت رقیہ پردہ فرما گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں فتح پا گئے تو مصطفیٰ نے مدینے میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا. ادھر خوشخبری دینے والا مدینے میں اعلان کر رہا ہے, ادھر جنت البقیع سے صحابہ کرام نکل رہے ہیں اور یہ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے. تو 2 ہجری میں حضرت رقیہ پردہ فرما گئی. اور بات جب آئی حضرت زینب ام کلثوم کی تو 8 اور 9 ہے نا, تو کہا 5 ہجری کو 5 ہجری کو تو دونوں کو تو شامل کرنا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے کہا جتنا اعتراض کرے گا ہم اتنا جواب لے کے آئیں گے. بولو نا. کھٹمل ہو یا کوئی اور ہو, قادیانی کا بھائی بھیات اڑوس میں رہے پڑوس میں رہے, یا سنی جو قادیانیوں یا رافضیوں کے چکر میں پڑ گئے, ان کے جتنے سوال آئیں گے کتابیں اتنی چھانی جائیں گی اور ان کو منہ توڑ جواب اتنا دیا جائے گا. بولو. بولے یہ ہم نے کہا آؤ ایک سید صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بولو نا. سید صاحب کو خارجی تو نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھی ہم لوگ چونکہ ہم لوگ اگر رد کرتے ہیں نا تو بولے بھائی یہ خارجی ہو گیا, ناسبی ہو گیا. سید نہیں ہے نا. سید ہو کر کے رافضی کی بولی بولے گا, سید ہو کر کے رافضی ہو کے عقیدے بیان کرے گا, سید ہو کر کے عقیدے پہ حملہ کرے گا, چلے گا. لیکن اگر کوئی عالم شریعت بتائے گا تو بولے خارجی ہو گیا, ناسبی ہو گیا. ارے بھیا تو جو چاہے وہ بول لے, لیکن الحمدللہ کل بھی میں احمد رضا کا غلام تھا, آج بھی ہوں, قیامت تک رہنا پسند کرتا ہوں. کیونکہ احمد رضا غیر سید ہیں لیکن الحمدللہ اللہ نے بڑا پاور بنا دیا. بولو نا. یہاں پر ایک اور 2 سینگ والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ سید اور غیر سید کو لڑانے کے لیے. 2 سینگ والے, 2 سینگ والے سمجھے نا, 2 سینگ والے بیل, لفظ بیل استعمال کر رہا ہوں, اور جس کو برا لگ جائے وہ بیل ہی ہوگا کیونکہ میں نے نام تو نہیں لیا ہے. قوم کو لڑانے سے زیادہ ملانے کی کوشش کرنا چاہیے. اچھا دیکھو خالی اعتراض ہے جواب دے رہا ہوں, لیکن برا نہ جانے کس کو لگ رہا ہو. ہم کو معلوم ہے بہت قریبی بھی لگ رہا ہے, بہت دور والوں کو بھی لگ رہا ہوگا, خبر تو بہت دور تک پہنچتی ہے. صحیح ہے. ایک بات بتائے, سید اور غیر سید کو لڑانے والے, میں خالی اتنا پوچھتا ہوں میرے مخدوم پاک کا عرس قریب ہے. بولو. مخدوم پاک کے چھوٹا کی سرکار جنہوں نے سمنان کے تاج کو اور راج کو لات مارا, میرے اللہ نے پوری دنیا میں آپ کی حکومت کو قائم فرما دیا. ہم کہیں گے سید ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے نا. اگر ہے تو سبحان اللہ. ہم سید ہیں, اور ایسا سید کی پاورفل, ایسا پاورفل کہ میر کو پاورفل بنا دیا ہے نا. اب یہ سید صاحب بغداد نہیں گئے پیر تلاش کرنے کے لیے کہ وہاں سید مل جائے, مدینہ نہیں گئے کہ وہاں سید صاحب مل جائیں گے پیر صاحب, مکہ نہیں گئے کہ مکہ جائے وہاں کوئی سید صاحب پیر ملے ان سے مرید ہو جائے. آئے انڈیا, اور انڈیا میں بھی کہاں بنگال میں بھی کہاں پنڈوا. کس کے پاس مرید ہونے کے لیے جو سید نہیں ہے؟ مخدوم پاک کے پیر و مرشد شیخ خلاء الحق پنڈوی علیہ رحمۃ اللہ سید ہے کیا؟ حسنی ہے, حسینی ہے, کون سے سید ہیں؟ تو جو تاریخ جانتے ہو کہیں گے نہیں وہ سید نہیں ہے, نہ حسنی ہے نہ حسینی ہے. تو ہم نے کہا پھر کیا ہے وہ؟ تو بولے ایک صحابی ہے حضور کے جن کو مصطفیٰ نے بڑے پیار سے کہا تھا اللہ کی تلوار, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, انہی کی نسل سے ہیں شیخ خلاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ. شیخ خلاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ ایک سید غیر سید سے مرید ہونے کے لیے سمنان کے تاج کو چھوڑ کے چلا, تب ایک غیر سید پنڈوا میں رہ کر بتا رہا ہے کہ مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے. اور آگے بڑھو, مدار پاک, بولو سبحان اللہ. مدار پاک ہماری سرکار بولو یار. ہاں تو بولے مدار پاک سید ہے. ہم نے کہا مدار پاک کے پیر صاحب کون؟
بولے یہ بھی مسئلہ ہے کیا ہے؟ ہم نے کہا لڑا رہا ہے نا تو دو سینگ لے کے آیا، میں دونوں سینگوں کو توڑ رہا ہوں۔ مدار پاک ہمارے سرکار، ان کے پیر و مرشد کون؟ یہ تو سید ہے، لیکن الحمدللہ ان کے پیر و مرشد بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ یہ بایزید بستامی کون ہے؟ کہا تو سید بھی نہیں ہے، نہ سید ہے، حسنی ہے، نہ حسینی ہے، حتیٰ کہ ان کے آباء و اجداد مجوسی تھے، آگ کے پوجا کرنے والے تھے، اور بعد میں ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اتنا غضب کا ولی پیدا کروایا ہے۔ تو مدار پاک ایک غیر سید سے مرید ہوئے، کیونکہ مخدوم پاک کو معلوم تھا کہ لوگ لڑائیں گے سید اور غیر سید۔ مخدوم پاک کو معلوم تھا کہ سید اور غیر سید کو لڑایا جائے گا، عالم اگر حق بولے گا تو اسے خارجی کہہ دیا جائے گا۔ مدار پاک کو معلوم تھا کہ سید اور غیر سید کو لڑا دیا جائے گا، اس لیے ان لوگوں نے بتایا کہ سنو ہم سادات علماء کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ اگر وہ عالم اللہ والا ہو جاتا ہے تو سمنان سے چل کر ہم پنڈوا آ جاتے ہیں۔ اور سلو ہے یار، ابھی خالی نمونے کے طور پر دو نشانیاں پیش کی ہیں، ورنہ ہر خانوادے سے لے کے آئے۔ مہریرا بھی جائیں گے، مہریرا کے پیر و مرشد سبحان اللہ، وہ تو بول ہی رہے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ پڑھنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ ایک فاروقی کے پاس۔ بولو یار، ایک فاروقی کے پاس کہا، کس کے پاس کہا؟ دلی میں کون کہا؟ شاہ سیدنا شاہ عبدالعزیز فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ بولو نا، اب بتائیے سید غیر سید کے پاس جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ لیکن لڑا دیا جاتا دھڑ سے۔ تو پھر سوال آیا کیا؟ بولے سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کی 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس وقت تو مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں حضرت زینب ام کلثوم موجود تھے، تو مصطفیٰ نے چادر تطہیر میں کیوں نہیں شامل فرمایا؟ تو سید صاحب علامہ آلوسی فرماتے سنو، اس چادر تطہیر کا جو معاملہ ہے، فرماتے پہلے الفاظ سن لو، روح المعانی دوسرا حصہ 11واں حصہ صفحہ 196، کہتے الحمل علی ان النزول کان مرتين، کہتے آیت تطہیر کا نزول اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا، اور سلو ہے 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا، تکرار کے لیے کہا۔ کیسے کہا؟ پہلی مرتبہ جب نازل فرمایا تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، بولو، تو وہ جب پہلی مرتبہ نازل فرمایا تھا سن 5 ہجری ہے، بولو، اور جب دوبارہ مصطفیٰ نے اپنی چادر میں لیا، اور چادر میں لینے کے بعد آقا علیہ السلام ام سلمہ آ رہی ہیں، اور آنے کے لیے کہتی سرکار چادر اٹھا کے مجھے شامل کر لے۔ مصطفیٰ نے کہا رکو، تم کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تم کو پہلے ہی آلریڈی اہل بیت کہا ہے، یہ میرا حسن رہ گیا، میرے حسین رہ گئے، میرا علی رہ گیا، میری بیٹی رہ گئے۔ مصطفیٰ نے چادر میں لیا اور کہا اے اللہ یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کرنے کے لیے دوبارہ سن 10 ہجری میں اس آیت کریمہ کو مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی آل کی شان بتانے کے لیے دوبارہ نازل فرما دیا ہے۔ اس وقت تو مصطفیٰ کی 3 شہزادیاں پردہ فرما چکی، اور کہنے والے غیر سید نہیں ہیں، سید ہے، بولو نا۔ اب خارجی ہونے کا فتویٰ لگاؤ گے، لپڑے میں آؤ گے، سید کے بارے میں بولو۔ جواب مل گیا؟ ایک دم مل گیا۔ یہ یہاں پر اگر بکواس کریں تو دوڑا لینا۔ پھر ایک چیز اور بتائیں، ہم نے کہا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی صحابی سے پوچھتے ہیں، کہا کون صحابی؟ ہم نے کہا اہل بیت کے صحابی۔ اہل بیت؟ ہم نے کہا مصطفیٰ کے چچا عباس وہ بھی اہل بیت ہیں، اور مصطفیٰ کے چچا عباس کی اولاد بھی اہل بیت ہے، بولو۔ مصطفیٰ کے صحیحین کی روایت ہے۔ تو اہل بیت کے ایک فرد ہے جن کا نام عبداللہ ابن عباس، رئیس المفسرین ہے، ترجمان قرآن ہے، ان سے روایت ہے کیا؟ مصطفیٰ کے صحیحین کی روایت ہے، حدیث نمبر 4758۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، قال کہتے ولدت خدیجت رضی اللہ تعالی عنہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین و 4 نسواں، فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے حضور کے لیے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سلو یار،
حضور کے ٹوٹل 3 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹے اپنے ماریا خبتیہ کے شکم سے ہے نا، تو ان کو نکال دیا جائے تو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوں۔ نمبر 1 کہتے ہیں ترتیب کیا ہے، قاسم عبداللہ، فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں، اس زمانے سے صحابہ نے کہا 4، تابعین نے کہا 4، تابعین نے کہا 4، میرے غوث نے کہا 4، غی نواز نے کہا 4، مخدوم نے کہا 4، احمد رضا نے کہا 4۔ جب احمد رضا ان سارے بزرگوں نے کہا 4 تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک چیز اور، یہ آیت تطہیر میں مصطفیٰ نے 4 کو لیا، تو یہاں پہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، میں نے اس کو تھوڑا ترمیم کر دیا تاکہ صحیح ہو جائے۔ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے 4 کو، ہے نا، اس کو ترمیم کر دیں گے صحیح ہو جائے گا۔ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے 4 کو، اہل بیت یہ بھی ہے، اہل بیت یہ بھی ہے، پنجتن ہمارے ہیں، بولو اہل بیت ایسے نہیں، اہل بیت یہ بھی ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت کہا، اور مصطفیٰ نے ان 4 کو لے کر کے کہا اے اللہ میری بیویوں کو تو نے اہل بیت کہا ہے، اب ان 4 کو میں اہل بیت کہہ رہا ہوں، تو اب یہ مصطفیٰ کے فرمان پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے 4 کو، اہل بیت یہ بھی ہے، پنجتن ہمارے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں عالم ہونا ضروری ہے بابا، ہم لوگ تو عالم نہیں، دعا کرو اللہ عالم بنا دے۔ پھر بولے پنجتن میں فاطمہ خالی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ ہم نے کہا پنجتن لفظ کیا ہے، عربی ہے کہ فارسی؟ اچھا، حضور عربی بولتے تھے یا فارسی بولتے تھے؟ حالانکہ میرے نبی فارسی بھی بولے ہیں، بولو نا۔ ابن ماجہ کی حدیث سے نماز پڑھ رہے تھے، ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہو گیا، بیٹھ گیا تو مصطفیٰ نے فرمایا اشکمت درد، اے ابو ہریرہ کیا تمہارا شکم درد کر رہا ہے؟ مصطفیٰ نے فارسی بولا، لیکن یہ پنجتن پاک اصطلاح کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی اصطلاح نہیں ہے، صحابہ کی اصطلاح نہیں ہے، تابعین کی اصطلاح نہیں ہے، یہ تو بعد والوں کی اصطلاح ہے نا۔ پنجتن، پنج مانے 5، تن مانے بدن، پنجتن 5 بدن، 5 بدن، یہ بعد والوں کی اصطلاح ہے۔ تو بعد والوں نے کیوں کہا ارے مصطفیٰ جب جب جا رہے ہیں ان 4 کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، مباہلہ ہو تو 4 ساتھ میں ہے، چادر ہو تو 4 ساتھ میں ہے، تو کہا یہ 4 مصطفیٰ نے اپنے کو شامل کر کے ان کی عظمت کو بڑھا دیا، اس لیے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ بس ایک ہی حکمت کے پیش ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو بولو سبحان اللہ۔ پھر رافضیوں کا ایک اعتراض کھڑا ہو، چلو ٹھیک ہے 4 بیٹیاں مان لیے، لیکن وہ عقلی دلیل بڑا پیش کرتا ہے یار۔ میں نے سنا خود، میں ان لوگوں کے کچھ بیانات مجھے لوگ بھیجتے ہیں تو میں سنتا ہوں، سنوں گا تو دوڑاؤں گا، سمجھ رہے نا؟ نہیں سنیں گے تو کیا دوڑائیں گے؟ بادشاہ بکواس نہیں سنتا، جو سنتے تو دھیڑنے کے لیے۔ تو ایک پاگل بولتا ہے 25 سال سے پہلے مصطفیٰ کی شادی ثابت نہیں، 25 سال میں مصطفیٰ نے شادی کی اور 29 سال تک کوئی اولاد ثابت نہیں، 29 سال تک کوئی اولاد ثابت نہیں، کہا 29 سال سے لے کے 40 سال تک۔ جب 40 سال میں مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی اور ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ 11 سال میں بیٹیاں بھی ہو جائیں اور شادی بھی ہو جائے؟ اعتراض سمجھے؟ ہم نے اس اعتراض کو پکڑ رکھا ہے، اعتراض تم کرو جواب سننی دے گا یار۔ اور ان کے ماتم سے بھی ان کو اتنا چوٹ نہیں لگتا ہوگا جتنا اپنے بیان سے لگتا ہوگا، اتنا تو تجربہ ہے۔ ان کے ماتم میں سینہ پیٹا، بدن پھوڑا پھاڑا، جو بھی کیا، علاج ہو جائے گا، لیکن اس کا علاج کہاں سے لائے گا؟ اس کا علاج کہاں سے لائے گا؟ تاریخ بہت چلاتا تھا، پوری تاریخ کا مطالعہ کر، آدھا ادھورا نہیں پورا پا۔ اور ابھی تو علیہ السلام والوں کو بھی دوڑانا ہے بھائی، زور سے بولو نا۔ علی علیہ السلام بول رہے ہیں، ابے میں نے کہا یار عالم ہو تو پہلے سمجھو ہمارے بزرگوں نے منع کیوں کیا ہے، وجہ سمجھو۔
پہلے چلو علیہ السلام ہی ہو جائے، سننے کے موڈ میں تو ہمارے لوگ اس میں بڑے بڑے ہمارے مقرر شامل ہیں. میں کسی کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں کرتا. اللہ ہمارے سر کے تاجوں کو سلامت رکھے، ہماری خانقاہ کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سادات کو اللہ سلامت رکھے، ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ہے نا. لیکن اگر غلط بات ہوگی تو جواب تو دیا جائے گا نا یار. بہار شریعت ایک کتاب ہے، نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام کیا ہے؟ ابھی مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں چل رہا ہوں، ابھی وہاں بھی جاؤں گا. بہار شریعت یہ کون سی کتاب ہے؟ صدر الشریعہ نے لکھا، بریلی میں لکھا. لکھنے میں جب لکھا تو محدث اعظم کے چوچا نے تصدیق فرمائی ہے. بولو یار، مطلب محدث اعظم کون؟ مدنی میاں ہاشمیہ کے والد صاحب. بول دو یار. مہرارہ کے بزرگوں نے تصدیق فرمائی ہے اور بریلی کے تاجدار نے بھی تصدیق فرمائی ہے. اب اس کتاب کے اندر مسئلہ لکھا گیا، مطلب یہ مسئلہ خالی بریلی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کے چوچا کا بھی ہے، یہ مسئلہ جو ہے مہرارہ کا بھی ہے. تو ہم نے کہا اپنے گھر سے ہی مسئلہ لے کر کے آئے. مسئلہ یہ ہے، بہار شریعت کے اندر خود لکھا کہ علیہ السلام صرف فرشتوں کو کہا جائے گا یا نبی کے نام کے آگے لگایا جائے گا، اور کسی کے نام کے ساتھ لگانا یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے. خالی اتنا مسئلہ بتایا گیا. اب نکتہ سمجھو کیوں منع کیا. بھائی ہمارے بزرگ اگر بولتے نا کوئی نہ کوئی حکمت رہتی ہے، تو یہاں کیوں منع کیے یہ سمجھنا ہے. اور اگر سمجھ میں آئے تو ان کو بھی بتانا جو ناسمجھی کا شکار ہو چکے. ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس معلومات نہیں ہے، وہ کہیں گے علیہ السلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ان پہ سلام ہو، ان پہ سلام ہو. ہم نے کہا بلا شبہ معنی تو ہوتا ہے علیہ السلام کا سلام ہو، لیکن ہمارے بزرگوں نے منع کیوں کیا؟ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آلات کا ایک رسالہ ہے، گوگل میں موجود ہے، اس کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإیبائہ ختم النبوہ. رسالے کا نام نہیں یاد ہوگا شاید. اس کے اندر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا. ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اس کا عقیدہ یہ ہے حضرت علی نبی ہے. بولو معاذ اللہ، زور سے بولو یار، تاکہ خیر النساء مسجد روضہ محشر گواہی دے کہ ہم لوگ حضرت علی کو خلیفہ اور صحابی اہل بیت مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی نبی ہے. بولو معاذ اللہ. اور وہ یہ کہتا ہے امام حسن نبی ہے. بولو معاذ اللہ. امام حسین نبی ہے. بولو معاذ اللہ. حضرت فاطمہ کے نبیہ ہونے پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. تو اب اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو رافضیوں کا عقیدہ آپ یوٹیوب پہ بھی آتا ہے، تم علی کی بندگی نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں. ایسے بولتے باقاعدہ، بولے علی وہ جن کی عبادت اللہ کرتا ہے. بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ. تو لوگ نبی مانتے ہیں. نبی تو ہمارے بزرگوں نے لکھا علیہ السلام نبی کے آگے لگے گا، علیہ السلام فرشتوں کے آگے لگے گا. تو اب ہم نے جب علیہ السلام نہیں لگایا تو ہم نے بتا دیا اے رافضی تیرا عقیدہ حضرت علی نبی ہیں، ہم علیہ السلام نہیں کہتے، کیونکہ ہم حضرت علی کو نبی نہیں بلکہ مصطفیٰ کا داماد پیغمبر فاتح خیبر اور اس کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات اور چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں. تو شیعوں کا رد ہو جائے، شیعہ خوش نہ ہونے پائے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع. سمجھ میں آ گئے؟ اگر آیا تو بولو. کیونکہ جب علیہ السلام لگائیں گے ہم تو بول رہے ہیں نبی ہم نہیں مانتے، لیکن شیعہ بڑا خوش ہو جائے گا، اور یہ چلو ٹھیک ہے کم سے کم اتنا تو آئے، اتنا تو آئے، اتنا تو آئے. ہم نے کہا نہ اتنا نہ اتنا، جتنا تھا اتنا ہی رہے گا. الحمدللہ فیضان نجف ہمارے اوپر جاری ہو چکا ہے. بولو. سمجھ میں آ گئے؟ ٹھیک ہے. علیہ السلام. پھر اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. دوسرا حصہ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. یہ فرماتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ کسی آدمی کے لیے علیہ السلام کہا جائے مگر یہ کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، یعنی رحمہ اللہ، علیہ الرحمہ، علیہ الرحمت الرضوان، یہ سب کلمات کہے جائے. علیہ السلام تو نبی کے لیے کہا جائے گا. بولو. یہ حدیثیں موجود ہے. پھر فتاوی عالمگیری وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیجیے. مسئلہ سمجھ میں آیا تو بولو سبحان اللہ. اب رافضیوں کا دوسرا اعتراض بیٹیوں کی شادی کو لے کر. سنیں پہلے عمر دیکھ لے.
البدایہ والنہایہ 5واں حصہ صفحہ 308 کے اندر ابن کثیر لکھتے ہیں. اچھا راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. کیا بات ہے، ہر جگہ اہل بیت کے ہی فرد آ رہے ہیں. آپ کیا بات ہے، سید صحابی آ جاتے ہیں یا اہل بیت کا کوئی ممبر آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے فرماتے ہیں کہ بچوں کی ولادت کی ترتیب کیا رہی ہے. کہتے ہیں کانا اکبر ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاسم، حضور کی اولاد میں سب سے بڑے حضرت قاسم ہیں، جن کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. پھر زینب ہے، یعنی حضرت قاسم کی ولادت ہوئی، پھر حضرت زینب کی ولادت ہوئی، ثم عبداللہ، پھر عبداللہ کی ولادت ہوئی جنہیں طیب و طاہر کہا جاتا ہے. پھر ام کلثوم کی ولادت ہوئی، پھر فاطمہ کی ولادت ہوئی، پھر رقیہ کی ولادت ہوئی. اس روایت کے مطابق حضرت رقیہ سب سے چھوٹی ہے، لیکن دوسری روایت میں ابن جریج وغیرہ سے ہے کیا سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی مصطفیٰ کی فاطمہ ہے. حدیث سے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، علمی گفتگو ہو رہی شاید ہے نا، علمی جب گفتگو ہوتی ہے تو سنی سونے لگتا ہے، کیونکہ کرامتی آدمی ہے نا، کوئی نئی کرامت آ جاتی تو مزہ آ جاتا. ارے نیا علم آ رہا ہے، نیا، یہ ملے گا نہیں. مقررینوں کو دے کر کے دیکھ لینا، اور رمضان محرم میں جتنے بیان کرتے ہیں یہ موضوع دے کر کے دیکھ لینا، حوالہ ٹائٹ ہو جائے تب بولنا الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ کہہ دیا میں. سمجھ رہے نا؟ محرم میں جو بیان کرے ان کو بولو شیعوں سنیوں کا عقیدے میں فرق بتاؤ، کیا فرق ہے دونوں، بتاؤ ان کے درمیان، خود سمجھ میں آ جائے گا کتنے پانی میں ہے. پھر آدمی کو سمجھ میں آئے گا. بول دیتے بنو امیہ کا چاٹو، تم کو معلوم بھی ہے بنو امیہ میں کون شامل ہے؟ سارے بنی امیہ کو بولنے سے پہلے 10 بار سوچو. بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی بھی ہے، بولو نا، یا عثمان غنی جس کو مصطفیٰ نے ایک دو بار نہیں تقریباً 28 مرتبہ آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. اور تم جملہ کیا بول رہے ہو؟ جملہ بولنے سے پہلے 10 بار سوچو، مطالعہ کرو کیا بول رہے ہو. آپ شیعوں کی بولی بولنا بند کرو. کبھی بولتے ہو ہم غدیری ہیں، کبھی بولتے ہو تم یہ ہو. الحمدللہ ہم پہلے سے سنی تھے، سنی ہی رہیں گے. جی، تو سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ سے. پوچھا گیا نہیں مردوں میں، آقا نے فرمایا بعلھا، ان کے شوہر علی سے. بولو ایک روایت. دوسری بات میں کیا آیا؟ پوچھا گیا کس سے، تو حضور نے فرمایا عائشہ سے. بولو. پوچھا گیا مردوں میں، کہا ان کے والد ابو بکر سے. دونوں روایتیں ٹھیک ہے. ذمہ داری میری ہے دکھانے کی. اب عمر دیکھ لے. عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 30 سال ہوئی، بیٹیوں کا مسئلہ ہوا نا، 30 سال ہوئی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت. حضور کی عمر 30 سال ہے اور حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتے ہیں کی ولادت ہوئی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال ہوئی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. چونکہ سیدہ رقیہ حضرت فاطمہ کی کون پہل کس کی ولادت، اس میں اختلاف ہے. تو اس روایت کے مطابق 33 سال. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال یا 41 سال ہوئی تو سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی. چونکہ سیدہ ام کلثوم کی ولادت سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ کے درمیان ہوئی تو اندازہ لگایا جائے سیدہ زینب کی ولادت 30 سال جب حضور کی عمر تھی تب ہوئی، اور سیدہ اور ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت حضور کی عمر جب 33 سال تھی تب ہوئی. بیچ میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. سمجھ میں آ گیا؟ اب انہوں نے کہا کہ شادی، پہلے ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، حضور کی شادی ماں عائشہ صدیقہ سے ہوئی تو عمر کتنی رہی؟ ماں عائشہ کی عمر نا 6 سال. ماں عائشہ کی عمر کتنی رہی؟ غور سے بولو یار. اچھا کتنے سال بعد رخصتی ہوئی؟ 3 سال بعد. 3 سال بعد. معلوم یہ ہوا پہلے نکاح ہو جاتا تھا، رخصتی بعد میں ہوتی. آج بھی بہت سارے علاقوں میں کیا ہے، بچپن میں نکاح ہو جاتا ہے، بولے رخصتی بعد میں، جس کو بولتے ہیں گونا بعد میں ہوگا، رخصتی بعد میں ہو جائے. آج بھی راجستھان وغیرہ میں یہ ماحول ہے، بہت سارے یو پی وغیرہ میں کچھ جگہ ہے یہ معاملہ. اور خود مالیگاؤں میں کبھی کبھی نکاح ہو جاتا ہے، بولے رخصتی بعد میں کر دیں گے، ہوتا ہے. تو اب دیکھو
رخصتی کا معاملہ، اتنی کم عمر میں نکاح ہوا تھا. اب یہ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ 5واں حصہ صفحہ 308، کہتے وَأَمَّا رُقَيَّةُ فَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَهَا ابن عَمِّهَا عتبہ ابن ابی لہب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا، جیسا کہ ان کی بہن ام کلثوم کا نکاح عتبہ کے بھائی عتیبہ ابن ابو لہب سے کر دیا. ثم طلقهما قبل الدخول بهما بغضة فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رخصتی سے پہلے، دخول سے پہلے ان لوگوں نے حضور سے بغض کی وجہ سے طلاق دے دیا. یعنی خالی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، ان کے گھر مصطفیٰ کی شہزادی نہیں گئی، نہ سیدہ رقیہ گئی، نہ سیدہ ام کلثوم گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنمی کے گھر سے مصطفیٰ کے نور کو پہلے ہی بچا لیا ہے. مصطفیٰ کے تو رخصتی سے پہلے ہی، مطلب نکاح تو ہوا لیکن رخصتی، زور سے بولو نا، رخصتی، ارے بھائی نکاح ہو گیا، جیسے ماں عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. تو اگر آپ دیکھو 39-33 پکڑ لو، سیدہ رقیہ 33 سال کی عمر تھی مصطفیٰ کی جب سیدہ رقیہ کی ولادت ہوئی. ان سے پہلے ام کلثوم کی ولادت ہوئی. 33 کے اعتبار سے 40 سال میں مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو 7 سال عمر ہو گئی، اور حضرت ام کلثوم کی عمر 7 سال سے زیادہ ہو گئی. مطلب نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے ابو لہب یہ جہنمی، اس کے بیٹے دونوں جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اس جہنم میں جانے سے پہلے ہی بچا لیا ہے یار. تو 7 سال یا 7 سال سے زیادہ عمر میں نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اس میں کیا خرابی ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو بولو زور سے سبحان اللہ. بہت اچھل اچھل کے میڈک کی طرح بیان کرتا ہے، اچھل اچھل کے بیان کرے گا، اپنے سامنے آئے گا تو پنچر ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا جی؟ یہی نہیں، اچھا ایک چیز اور، آج ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. ایک سوال میرا یہ آپ سے ہے، حضور کے ٹوٹل نواسے کتنے؟ حضور کے ٹوٹل نواسیاں کتنی؟ ہمارے ہم مصطفیٰ کے نواسوں کو مانتے ہیں نا، مصطفیٰ کی نواسیوں کو چاہتے ہیں نا. پہلے بتاؤ نواسے کتنے ہیں؟ الحمدللہ آپ نواسوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پنجتن پاک بنایا ہے. مصطفیٰ کے نواسے 5 ہے، بولو نا، اور سلو ہے. مصطفیٰ کے نواسے 5، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے، بولو، اور حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، بولو نا. انہی کا وصال بچپن میں جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو نہلایا جانے لگا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو رونے سے منع فرمایا. آقا نے فرمایا آواز سے رونے سے منع فرمایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے مہربان بندوں کے دل میں رکھی ہے، اور آنسو آنکھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر. کون؟ حضرت علی، حضرت زینب کے بیٹے، آقا علیہ السلام کے نواسے، اور 5ویں نواسے مصطفیٰ کے حضرت رقیہ کے بیٹے. بولو، حضرت رقیہ کے بیٹے. ہم نے کہا ہاں، تو عثمان غنی سے ایک بیٹے ہوئے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے. بولو یار. لیکن رافضی یہ نہیں بتائے گا، اگر بتائے گا تو لفڑے میں آئے گا. بھائی 5 نواسوں میں سے 3 نواسوں کا بچپن میں وصال ہوا ہے. امام حسن، امام حسین، اللہ ان کی تربتوں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے جنت میں ہمیں ان کا سایہ، ان کی سرپرستی عطا فرمائے، ہے نا. لیکن 3 نواسوں کا بچپن میں وصال ہوا تو امام محسن والی بات ابھی رہے گی، اگلے ہفتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مدعا کیا چلے گا. رافضیوں نے ایک اور بات کر رکھی ہے، امام محسن بچپن میں پردہ فرما گئے تو بولے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا تھا. اور اپنے معاذ اللہ یہ جملہ بولنے سے پہلے میری زبان کانپنے لگتی ہے یار، ڈر لگتا ہے کیا بولوں میں، لیکن نقل کفر کفر نہ باشد. یہ ناہنجار یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے پاؤں سے پیٹ میں مارا
جس کی وجہ سے حضرت امام محسن رضی اللہ عنہ پردہ فرما گئے. ان گدوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پوائنٹ آئے گا کہ حضرت عمر معمولی نہیں ہے. جیسے سیدہ کائنات کو مصطفیٰ نے جنتی خواتین کا سردار بنایا ویسے عمر فاروق کو ان کا داماد بنایا ہے، ان کا داماد بنا دیا. ابھی یہ کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ظالم اور کافر کو یہ لوگ پسند کریں گے؟ یزید کو تو پسند نہیں کیے. سمجھنا ہے. تو 5 نواسے بولے حضرت عمر نے گھر جلا دیا تھا. ابھی آئے گی وہ روایت، ابھی دھجیاں اڑاتے پھر ان کی روایت بھی جلاتے ان کا دل بھی جلاتے. کیا میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بولنا سبحان اللہ. یہ ملے گا نہیں بھیا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ جوابات آتے ہیں. اور ٹوٹل حضور کی نواسیاں کتنی ہیں؟ 5 نواسے پنجتن کی نسبت سے، ہم نے کہا 4 نواسیاں خلفائے راشدین کی نسبت سے. 4 نواسیاں ہیں مصطفیٰ کی. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم عطا سے پیدا ہونے والی پہلی نواسی حضرت زینب ہیں، دوسری سیدہ رقیہ ہیں، اور تیسری ام کلثوم ہیں. یہ حضرت فاطمہ کے شکم عطا سے پیدا ہوئی. اور ایک مصطفیٰ کی نواسی جن کا نام امامہ ہے، یہ حضرت زینب کے شکم عطا سے پیدا ہوئی. بولو نا. تو مصطفیٰ کے 5 نواسے اور کتنی نواسی ہیں؟ غور سے. اب پھر رافضیوں کی طرف سے ایک اور اعتراض آتا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دو تو جواب دے دو. حالانکہ چھٹی کے موقع پہ یہ سب ہونا تھا تو چلتا اچھا، لیکن کبھی کبھی زر غبہ تزدد حبہ، وقفے سے ملے. آپ لوگ بھی تو وقفے سے ملتے ہیں. جمعہ میں پھنس گیا تھا نہیں آ پایا، آپ لوگ بھی بول دیتے ہو نا. ہاں جمیل بھائی، حاجی صاحب مطلب میں پھنس گیا تھا حضرت نہیں آ پایا، تو میں بھی ممبئی میں پھنس گیا سمجھ لو. اور ایسا پھنسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھنسنے میں اپنے محبوبین کی تعریف کا کام لے لیا الحمدللہ. ساتھ میں مدرسے کے لیے تھیلی بھی دوڑا رہا تھا، رائے خدا کا فقیر بنا بیٹھا تھا. کچھ مل جائے میرے مدرسے کو، مل جائے. الحمدللہ اہل بیت کا صدقہ ہمارے مدرسے کو ملتا ہے. بہت سلو ہے یار، کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، رافضیوں والی نہیں، سنیوں والی محبت. چندہ رافضیوں چندہ لے کے محبت کرنا نہیں ہے جی. تو پھر ایک اعتراض اور کیا، وہ یہ اعتراض یہ کیا کہ قرآن مجید کی ترتیب صرف حضرت عثمان غنی نے کی یا حضرت علی نے بھی کی، یعنی قرآن کی ترتیب کس نے پیش فرمائی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، کیا فرماتے معلوم؟ یہ کتاب کا نام الاتقان فی علوم القرآن. پہلا حصہ صفحہ 202 سے لے کر صفحہ 209 تک خالی اسی کا جواب دیا ہے. بولو یار. اس قصہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ قرآن کی ترتیب 3 مرتبہ ہوئی ہے. قرآن کی ترتیب کتنے مرتبہ ہوئی؟ 3 مرتبہ. حضور کے زمانے میں کہتے ہیں حضور کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ہم لوگ قرآن لکھتے تھے کس ہڈیوں میں، ہم لوگ قرآن لکھتے تھے لکڑیوں میں، ہم لوگ قرآن لکھتے تھے پتوں میں، ہم لوگ قرآن لکھتے تھے کپڑوں میں، ہم لوگ قرآن لکھتے تھے پتھروں میں. الگ الگ انداز قرآن لکھنے کا ہم لوگوں کا تھا. حدیث نہیں لکھتے تھے کیونکہ حضور نے منع فرمایا تھا لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی فلیمح. حضور نے فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھنا، اور جو لکھنا تو مٹا ڈالنا. یعنی خالی قرآن ہم لوگ لکھتے تھے. تو پہلی ترتیب یہ حضور کے دور کی. بولو نا. دوسری ترتیب آتے ابو بکر کے زمانے میں. اچھا جو حضور کے زمانے میں ترتیب ہوئی اس میں ایک آسانی تھی، قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں، لیکن عرب میں بہت ساری عربی بولی جاتی ہے. جیسے اپنے یہاں اردو بولی جاتی ہے، دلی کی اردو الگ ہے، لکھنؤ شریف کی اردو الگ ہے، اور حیدرآباد شریف کی اردو الگ ہے، اور اپنے مالیگاؤں کی تو سبحان اللہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ سنہری موقع اپنے یہاں رہتا ہے، اچھی قلم رہتا ہے، تو اپنے یہاں کی ایک اردو ہے. تو ایسے ہی اگر زبردستی کوئی اپنی زبان دوسرے پہ تھوپے جیسے لوگ کر رہے ہیں، تھوپے زبردستی، تو آدمی دوسری زبان نہیں بول پاتا، کچھ نہ کچھ ٹوئننگ اپنی مادری زبان کی آ جاتی ہے. تو ایسا ہی قریش کی زبان پہ قرآن نازل ہوا تو اب الگ الگ زبانیں بولی جاتی رہی. بنو تی کی زبان الگ، ان کی زبان الگ، ان کی زبان الگ، ان کی زبان الگ، تو بڑی پریشانی ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ ٹینشن مت لو، قرآن اللہ نے نازل فرمایا لیکن پاور مجھے عطا فرمایا ہے.
ایسا باور دیا مصطفیٰ نے کہ قرآن میں حضور فرماتے انزل القرآن علی سبعۃ احرف، حضور نے فرمایا قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا، لیکن اب تم کو 7 زبانوں میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ بولو، یہ جو 7 زبانوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو قرأت سبعہ کہتے ہیں۔ یہ رعایت تھی۔ والضحى واللیل اذا سجى، یہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک؟ اور کیا بھائی والضحى واللیل اذا سجى، اب اگر ایسے پڑھ بولے بھائی صاحب بہت، ارے ہے ایک تلاوت ہے، ایک قرات ہے۔ تو حضور کے زمانے میں قرآن پڑھنے میں یہ آسانی تھی کہ 7 زبانوں میں رخصت دی گئی تھی، اگرچہ قریشی زبان افضل قرار دی۔ لیکن ابو بکر صدیق کے زمانے میں معاملہ پیش آیا، جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کیا، جس میں وہ سب سے بڑے دجال نے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اپنے فیور میں لے لیا تھا، اور فیور میں جانے کے بعد جنگ ہوئی تھی یمامہ۔ ادھر بھی داڑھی والے، ادھر بھی داڑھی والے، ادھر بھی جبے والے، ادھر بھی جبے والے، ادھر بھی امامہ والے، ادھر بھی امامہ والے، ادھر بھی سب کچھ، ادھر بھی سب کچھ، معاملہ سیم دکھ رہا تھا۔ صحابہ بڑے کنفیوز تھے کہ کیسے پہچانا جائے ہمارا کون ہے، پرایا کون ہے۔ ابو بکر سے کہا گیا تو ابو بکر نے کہا سنو، ایک نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ کا، اگر وہ جواب دے نہ دے تو سمجھ لینا مسیلمہ کذاب کی پارٹی کا ہے، اور یا رسول اللہ کے نعرے پہ جواب دے دے سمجھ لینا کہ وہ مصطفیٰ کا غلام تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ جنگ یمامہ میں یہ پہچان تھی، یہ پہچان تھی۔ سمجھنا جنگ ہوئی، اس جنگ میں بڑے بڑے قراء حفاظ 70 صحابہ شہید، اور جیسے ہی 70 صحابہ شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، ارے قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ سینے میں قرآن محفوظ ہے نا۔ لوگ بولے حافظ نہیں ہے، ابے ہم نے کہا حافظ آج کے دور میں پڑھانا پڑتا ہے، اس ٹائم پہ پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن نازل ہوتا صحابہ یاد کر لیتے، اللہ یوں ہی حافظ بنا لیتا ہے۔ 70 کے سینے میں قرآن موجود ہے، ٹینشن ہو گیا قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے جمع کیا، سب کو بلوایا، حضرت عمر کو بلوایا، اور بلانے کے بعد ایک صحابی جن کا نام زید ابن ثابت ہے، بولو یار، یہ زید ابن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی محبت میں ایک روایت ضرور پیش کروں گا، البدایہ و النہایہ کی۔ یہ زید ابن ثابت جنہوں نے قرآن ترتیب دینا شروع کر دیا، ایک وقت آیا کہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو وہ رکاب جس میں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں گھوڑے پر، اس میں حضرت زید ابن ثابت نے پاؤں رکھا۔ عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت سے ہیں یہ دوڑ کر کے گئے، رکاب کو پکڑ لیا کہ ہلے نہ، رکاب ہلے نہ، آسانی سے چڑھ جائے۔ تو زید ابن ثابت نے کہا کیا غضب کر رہے ہو عبداللہ ابن عباس، آپ اہل بیت کے فرد ہو اور آپ ایسا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم اہل بیت کو حکم دیا گیا کہ علم والے کی ہم یوں ہی قدر کرتے رہیں۔ تو زید ابن ثابت نے کہا ہم علم والوں کو بھی حکم دیا ہے ہم اہل بیت کی قدر کرتے رہے، تعظیم کرتے رہے۔ یہ دیکھو تبادلہ، اب یہاں پر تو اللہ خیر کرے، سمجھنا ہے البدایہ و النہایہ کی روایت۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے ترتیب دیا، قرآن جمع کیا گیا۔ جب قرآن جمع کیا گیا تو وہ جو نسخہ تیار ہوا یہ حضرت ابو بکر کے پاس دیا گیا، ابو بکر کے پاس موجود رہا، وہی نسخہ صحابہ میں چلنے لگا، وہی نسخہ چلنے لگا، پڑھنے لگے صحابہ کرام۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق پردہ فرما گئے تو وہ نسخہ جو حضرت زید نے اور تمام صحابہ نے جمع ہو کر کے اکٹھا کیا تھا اس کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ وصال فرما گئے تو وہ نسخہ ان کی بیٹی ماں حفصہ کے پاس گیا، حضرت حفصہ نے سنبھال کے رکھا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت حذیفہ ابن یمان جو آقا علیہ السلام کے ہمراہ صحابی ہیں، حضرت عمر جنازے کی نماز پڑھنے میں یہ دیکھتے تھے حذیفہ شامل ہے کہ نہیں جنازے میں، حذیفہ شامل ہے کہ نہیں جنازے میں۔ اگر حضرت حذیفہ شامل ہوتے تو عمر شامل ہوتے، اور حذیفہ شامل نہیں ہوتے تو نہیں پڑھتے نماز۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کے ہمراز ہیں، ان کو معلوم ہے کون ادھر والا ہے کون ادھر والا ہے، یار یہ حذیفہ ان کو معلوم ہے سب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ چل رہی تھی شام میں،
ارمینیا اور آذربائیجان فتح ہوا، عراق وغیرہ میں جنگ چل رہی تھی، تو وہاں لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ان لوگوں نے کہا ہمارا قرآن صحیح ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہمارا قرآن صحیح ہے، بڑے خطرناک انداز میں جھگڑا ہو گیا، ایسا جھگڑا کہ دو گروپ بن گئے۔ تو وہاں سے آتے حذیفہ واپس آئے کہاں مدینہ، اور آنے کے بعد عثمان غنی سے کہا اگر آپ نے یہ معاملہ حل نہیں کیا تو جیسے یہودی لڑ رہے ہیں، نصرانی لڑ رہے ہیں، ویسے یہ امت بھی انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے معاملہ حل کیا جاتے، زید کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہی ٹیم جو ابو بکر کے زمانے میں تھی اسی کو جمع کیا، اور حفصہ سے کہا وہ نسخہ جو ابو بکر نے جمع کیا تھا وہ لاؤ، بولو نا۔ حضرت حفصہ نے دے دیا، اور جب دیا تو صحابہ سے کہا قرآن قریش کی زبان میں اترا ہے اور آپ لوگ قریشی ہو، بولو۔ حضرت زید، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید ابن عاص، حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، ان لوگوں نے جمع ہو کر کے وہی قرآن جیسے قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا اسی کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد ہمارے پاس پیش کر دیا گیا۔ آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہی قرآن ہے جو قریش کی زبان میں اترا ہے، بولو نا یار۔ یہ ہے رسم عثمانی، سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو بولو کتنا جواب مل گیا؟ ابھی تو 3 سوال کے جواب دیے گئے۔ ابھی آخر صحابہ کرام نے حضور کی تدفین میں دیری کیوں کی؟ حضور پیر کو پردہ فرما گئے، جمعہ بدھ کا دن گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، ابھی دفن نہیں کیے، کیوں؟ پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کیوں کہہ رہے ہو حضور کی پراپرٹی میں حصہ بکرا نہیں ہوتا، تو ماں عائشہ کا حجرہ یہ بھی حضور کی پراپرٹی ہے نا، جب حضور کی پراپرٹی ہے تو ابو بکر و عمر اس میں دفن کیسے ہو گئے؟ یہ رافضیوں کی طرف سے اعتراض ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر نے گھر جلا دیا حضرت فاطمہ کا، ایسے ہی اور بہت سارے اعتراض ہیں، انشاءاللہ ان اعتراضات کے جوابات اور آگے دیے جائیں گے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔